اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. محرم الحرام شریف کا پہلا جمعہ ہے اور حرمت کے 4 مہینوں میں سے یہ ایک مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اہل علم و عقل سمجھتے اور جانتے ہیں کہ جسے حرمت عطا کی جاتی ہے اس کی حرمت کا پاس کرنا اور اس کے تقاضوں کو بجا لانا عقل پر، علم پر اور آخرت کی خوبصورت تیاری پر دلالت ہے۔ نبی علیہ السلام جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو تفاسیر میں آتا ہے، جیسا کہ اسباب النزول للوحدی میں ہے، علامہ وحدی نے اس کو نقل کیا ہے کہ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے اسباب نزول بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المدینة كانت تنوبه نوائب وحقوق وليس في يده لذلك سعة۔ جب نبی علیہ السلام ہجرت کر کے سب کچھ چھوڑ کر مدینہ شریف تشریف لے آئے تو مکہ سے آتے ہوئے آپ اپنے ساتھ کچھ نہیں لائے، گھر وہیں چھوڑ دیا، سامان وہیں چھوڑ دیا، اسباب وہیں چھوڑ دیے، مال وہیں چھوڑ دیا، اور وہاں سب کو چھوڑ کر اللہ کی رضا طلبی کے لیے اور حکم خداوندی پر آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ تو آپ دینی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، مذہبی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، قبائلی اعتبار سے، عسکری اعتبار سے، انفرادی اور اجتماعی، تربیتی، روحانی اعتبار سے آپ قائد تھے، اور تمام قیادتیں آپ کے وجود مسعود میں جمع تھیں، تو آپ کے پاس اطراف و اکناف سے لوگ آتے ہدایت کے لیے، ضرورت کے لیے، سوالوں کے ساتھ، حاجات کے ساتھ، مشکلات کے حل کے ارادے کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں آتے، تو اس کو ان لفظوں سے ظاہر کیا گیا، کانت تنوبہ نوائب وحقوق، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے لیے مدینہ منورہ میں اخراجات بھی تھے اور بہت سی ضرورتیں بھی تھیں اور بہت سے حقوق بھی تھے۔ تو اب ان ضرورتوں، اخراجات اور حقوق کی بجا آوری کے لیے آدمی کے پاس کچھ ہونا ضروری ہے، اور حال یہ تھا کہ آپ نے مکہ سے ہجرت کر لی تھی اور مکہ میں ہی سب کچھ تھا، جائیدادیں بھی مکہ میں تھیں، منصب بھی کعبہ شریف کی ولایت کا مکہ شریف میں تھا، اور آمدنی کے ذرائع اور موجبات بھی مکہ میں تھے،
وہ سب آپ نے مکہ میں چھوڑ دیے۔ اب یہاں جب آپ مدینہ شریف میں تشریف لائے تو اہل مدینہ حضور کے لیے کوئی نئے نہیں تھے۔ اہل مدینہ کے ساتھ حضور کی قرابتیں تھیں۔ بنو خزرج کے ساتھ ان کا جو قبیلہ بنی نجار کا ہے، ان کے ساتھ جو خزرج کا ایک قبیلہ ہے، اس کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قرابت کے پرانے تعلق ہیں، اور ان تعلقات میں آپ یہ یاد رکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو پردادا ہیں حضرت ہاشم، ان کی والدہ مدینہ منورہ سے، اور حضور کی دادی وہ مدینہ سے ہیں، اور حضور کی والدہ وہ مدینہ سے ہیں۔ حضور کی پردادی، حضور کی دادی اور حضور کی والدہ یہ مدینہ سے ہیں۔ تو مدینہ کے ساتھ حضور کے 3 رشتے تھے، پردادی کے، دادی کے اور والدہ کے۔ اور والدہ کی نسبت سے اہل مدینہ خصوصاً اہل خزرج روزانہ، ہفتہ وار نہیں، ماہانہ نہیں، سالانہ نہیں، روزانہ اہل مدینہ حضور کی بارگاہ میں بنو خزرج کوئی بھی پھل ہوتا، سب سے پہلی جو آمدنی آتی، خرید و فروخت میں سب سے پہلا جو مال ہاتھ آتا، وہ بنو خزرج لے کر حضور کے پاس آتے اور آ کر عرض کرتے، آپ اللہ کے نبی بھی ہیں اور ہمارے بھانجے بھی ہیں، اللہ کے نبی بھی ہیں، یہ قبول فرمائیے۔ اور اس موقع پر اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے جب یہ آیہ کریمہ نازل کی تو کتب تفاسیر میں آتا ہے کہ فقالت الانصار ان هذا الرجل قد هداكم الله تعالى به وهو ابن اختكم تنوبه نوائب وحقوق وليس في يده لذلك سعة۔ کہا یہ جو عظیم بزرگ مرد ہے، ان هذا الرجل، یہ جو عظیم بزرگ مرد ہے، یہ آپس میں بات کرتے ہوئے انصار نے کہا قد ہداکم اللہ بھی، اس بزرگ مرد کی وجہ سے ان کی شان سمجھو، اللہ نے تمہیں ہدایت عطا کی ہے۔ قد ہداکم اللہ تعالی بھی، اللہ نے اس عظیم بزرگ مرد کی وجہ سے تمہیں ہدایت عطا فرمائی ہے۔ تو حضور کی پہچان کے لیے وہ ہدایت جو اللہ سے ملی، اس کا ذریعہ حضور کو جانا اور حضور کو فراموش کرنے سے وہ گریزاں ہو گئے کہ ہم حضور کو بھولنے والے نہیں، ہم حضور کو پسے پش ڈالنے والے نہیں، حضور کو پیش نظر رکھنے والے ہیں، حضور کو دل میں بٹھانے والے ہیں، حضور کو روح میں اتارنے والے ہیں، حضور کو اپنے ذکر کا موضوع کرنے والے ہیں، حضور کو اپنی نگاہوں کا منظر بنانے والے ہیں، حضور کو اپنے کانوں کی سماعت بنانے والے ہیں، حضور کو اپنی قرابتوں کی بنیاد بنانے والے ہیں، اور حضور کو اپنی زندگیوں میں وجہ حیات ماننے والے ہیں۔ فقالت الانصار، انصار نے کہا ان هذا الرجل قد هداكم الله به وهو ابن اختكم، کہا ان کی وجہ سے اللہ نے تمہیں ہدایت عطا کی ہے، یہ تھوڑی بات نہیں ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے، اور اس کی کوئی استخفافی صورت نہ بنائے اور اس کو اپنے عقل پر تولتے ہوئے کوئی اس کی خفیت قائم نہ کرے، کوئی اس کی شکل کو کمی میں مبدل کرنے کی کوشش نہ کرے۔ قد ہداکم اللہ بھی،
اللہ نے ان کی وجہ سے تمہیں ہدایت عطا کی ہے۔ ایک پہلو، دوسرا پہلو وَهُوَ ابْنُ أُخْتِكُمْ، وہ جو آمنہ بنت وہب ہیں وہ بنو خزرج سے ہیں۔ حضور کی والدہ ہمارے دو بڑے دھڑوں میں سے، اوس اور خزرج میں سے حضور کی والدہ خزرج سے ہیں اور وہ ہماری بہن ہیں، اور اس رشتے سے ہوا ابن اختکم، یہ تمہارے بھانجے ہیں، یہ تمہارے بھانجے ہیں۔ تنوبہ نوائب و حقوق، نبی علیہ السلام کے اس رشتے اور تعلق کو پہچان کر اب یہ یاد رکھو کہ حضور کے بہت سے اخراجات ہیں اور حضور کے بہت سے حقوق ہیں۔ وَلَيْسَ فِي يَدِهِ لِذَلِكَ سِعَةٌ، اور ان حقوق کو اور اخراجات کو پورا کرنے کے لیے حضور کے پاس اس وقت ظاہری کوئی صورت دکھائی نہیں دے رہی۔ فَاجْمَعُوا لَهُ مِنْ أَمْوَالِكُمْ مَا لَا يَضُرُّكُمْ فَأْتُوهُ بِهِ لِيُعِينَهُ عَلَى مَا يَنُوبُهُ فَفَعَلُوا ثُمَّ أَتَوْا بِهِ فَقَالُوا لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ ابْنَ أُخْتِنَا وَقَدْ هَدَانَ اللَّهُ عَلَى يَدَيْكَ تَنُوبُكَ نَوَائِبُ وَحُقُوقُ وَلَيْسَتْ لَكَ عِنْدَهَا سِعَةٌ۔ انہوں نے ایک دوسرے کو اکٹھے ہو کر کہا، اپنے مالوں میں سے اتنا مال جمع کر لو جس سے تمہیں بھی کمی نہ ہو، ما لا یضرکم، تمہارے غنا میں بھی کمی نہ ہو، فَأْتُوهُ بِهِ لِيُعِينَهُ، وہ مال لے آؤ تاکہ ہم حضور کی بارگاہ میں پیش کر سکیں اور حضور اپنے اخراجات میں اسے استعمال کے اندر لا سکیں۔ فَفَعَلُوا، خاندان کے بزرگوں نے ترغیب کی اور ترحیص کی تو تمام لوگوں نے وہ مال جمع کیا، اور مال جمع کر کے ثُمَّ أَتَوْهُ بِهِ فَقَالَ لَهُ، وہ سارا مال لے کر حضور کی خدمت میں آئے اور حضور کی خدمت میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ انک، اے اللہ کے رسول بے شک آپ ابن اختنا، ہماری بہن کے بیٹے ہیں۔ سیدہ آمنہ کے رشتے کو حضور کے سامنے انہوں نے جتایا اور حضور کی ذات کے ساتھ اپنی قرابت کو جوڑا، اور حضور نے اس رشتے پر نکیر نہیں فرمائی، حضور نے اس رشتے پر فخر اور خوشی کے اظہار کو روکا نہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضور کے ماں باپ کا رشتہ بھی بڑے فخر والا رشتہ ہے۔ چنانچہ وہ حضور کی بارگاہ میں جب پیش کیا تو انہوں نے عرض کی، فَرَأَيْنَا أَن نَّجْمَعَ لَكَ مِنْ أَمْوَالِنَا شَيْئًا فَنَأْتِيكَ بِهِ فَتَسْتَعِينَ بِهِ عَلَى مَا يَنُوبُكَ وَهَا هُوَ ذَا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سارا مال جمع کر کے حضور کی خدمت میں پیش کیا اور عرض کی، فَرَأَيْنَا أَن نَّجْمَعَ لَكَ مِنْ أَمْوَالِنَا شَيْئًا، ہم نے یہ مناسب سمجھا ہے کہ ہم اپنے مالوں میں سے آپ کی بارگاہ میں ہدیہ اور تحفہ کے لیے کچھ اکٹھا کریں۔ ہم نے وہ اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے وہ حقوق اور وہ ذمہ داریاں اور وہ ضرورتیں جو آپ کو لاحق ہیں، آپ اس مال کو اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنے زائرین کے لیے، اپنے خدام کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی آل بیت کے لیے اس کو آپ خرچ کر سکیں۔ ہا ہوا ذا، وہ ہم لے کے آ گئے ہیں، اسے قبول فرمائیے۔ جب یہ انہوں نے کیا، فنزلت هذه الآیہ، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی، کیا؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے اجر رسالت طلب نہیں کرتا۔ لا اسألکم علیہ اجرا، تم سے تمہاری ہدایت اور تمہاری اصلاح کا کوئی صلہ نہیں مانگتا، الا استثناء ہے، مگر بحکم خدا، چونکہ حکم کے لیے قل پیچھے موجود ہے، وہ مشیت اور ارادہ پر دلالت کرتا ہے کہ یہ جو جملہ ہے یہ محض بامر الہی آپ تک اس کا ایصال کیا جا رہا ہے، یہ محض مشیت خداوندی پر موقوف ہے، حضور کی محض مرضی نہیں،
اور حضور کی اس میں کوئی رغبت نہیں اور حضور کی یہ چاہت سے اعلان نہیں، قل لا اسألکم علیہ اجرا، حبیب آپ فرما دیجئے کہ میں نے آپ کو جو کفر سے نکالا، آپ کو شرک سے نکالا، آپ کو جہنم سے نکالا، آپ کو خدا سے ناآشنائی کے پہلو سے نکال کر اللہ کی معرفت اور اللہ کی آشنائی کے نور سے ہمکنار کیا، لا اسألکم علیہ اجرا، یہ کام اتنا بڑا ہے جو 570 سال سے نہیں ہوا، 6 صدیوں سے، بولو نا، 6 صدیوں سے، 6 صدیوں کا مطلب ہے 1 صدی میں 3 پشتیں گزرتی ہیں، 1 صدی میں، تو 6 صدیوں میں کتنی ہو گئی؟ 6 تیے 18 پشتیں گزر گئیں، کوئی لا الہ الا اللہ کی اذان دینے والا کانوں میں یہ بات سنا دے نہیں تھا۔ 18 پشتوں کے بعد جس نے یہ احسان کیا، تمہاری 18 پشتیں گزر گئی ہیں، لذت توحید سے تم ناآشنا ہو گئے ہو، طبقات کے طبقات گزرتے چلے گئے کہ تمہیں توحید کی خبر نہیں تھی، تمہیں صراط سوی کی خبر نہیں تھی، صراط مستقیم سے تم آگاہ نہیں تھے، اپنے رب کی معرفت اور اپنے رب کی عبادت گزاری کے مفاہیم اور مطالب اور اس کے تقاضوں سے تم بے بہرا تھے۔ یہ تمام تمہاری ضرورتیں پوری کر کے تمہارے تمام عیوب اعتقادی دور کر دیے اور تمہیں رب سے جوڑ دیا اور ٹوٹے ہوئے تعلق کو پھر استوار کر دیا اور دوریوں کو قربتوں میں بدل دیا اور جہالتوں کو علم میں بدل دیا اور بے برکتیوں کو برکتوں میں بدل دیا اور ناپاکیوں کو پاکیوں میں بدل دیا اور جہنم کے شعلوں کو جنت کی نعمتوں میں تبدیل کر دیا اور بتوں کے سامنے سے اٹھا کر تمہیں خدا کے سامنے جھکا دیا۔ لا اسألکم علیہ اجرا، یہ سب کرنے پر بھی تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ کوئی آپ کو میتھمیٹکس پڑھا دے تو وہ اجر مانگتا ہے، کوئی فزکس پڑھا دے، بیالوجی پڑھا دے، اینتھروپولوجی پڑھا دے، زوالوجی پڑھا دے، آنکولوجی پڑھا دے، میڈیکل سائنس پڑھا دے، کوئی آپ کو اسلامک تھیولوجی پڑھا دے، کوئی آپ کو اسلامک ہسٹری پڑھا دے، کوئی آپ کو میٹافزیکل سائنسز کے حوالے سے کچھ پڑھا دے، کوئی آپ کو ہنر سکھا دے، اینٹ لگانا، لکڑی کاٹنا، سونے کے نقش و نگار بنانا، سونے کی کاٹ چھانٹ کرنا، سونے کو پگھلانا آپ کو سکھا دے، اجرت مانگتا ہے کہ نہیں؟ بولو۔ کوئی آپ کو غنا سکھا دے، کوئی آپ کو بولنا سکھا دے، تقریر سکھا دے، نعت خوانی سکھا دے، آپ سے اجر مانگتے ہیں، اجرت مانگتے ہیں، وقت کے پیسے مانگتے ہیں، لیکن واہ شان رسالت کی بلندی اور بے نیازی اور اس کی عدم کفات کہ فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا، میرے دن گزر گئے اجر نہیں مانگتا، میرے ہفتے گزر گئے اجر نہیں مانگتا، مہینے گزر گئے اجر نہیں مانگتا، سال گزر گئے اجر نہیں مانگتا، سب کچھ قربان ہو گیا اجر نہیں مانگتا۔ الا المودۃ فی القربى، مگر میرا رب یہ چاہتا ہے کہ جو میرے قرابت دار ہیں، جو بولے نا، جو میرے قرابت دار ہیں وہ تمہارے بھی قرابت دار ہیں۔ کیسے تمہارے قرابت دار ہیں؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کو ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب کیا گیا ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، حضور مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو گویا یہ قرابت ہے، کیا ہے؟ بولو نا۔ تو کہا نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُ،
نبی جانوں سے زیادہ قریب اور نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں. اچھا، کوئی عورت آپ کی ماں ہو، کیا آپ کہہ سکتے ہیں یہ میری ماں ہے مگر لگتی کچھ نہیں؟ نہیں، جو کہنا چاہتا ہے وہ نہ بولے، باقی بولیں. یہ خاتون کون ہے؟ جی میری اماں. اور ساتھ ہی کہے لگتی کچھ نہیں. جیسے یہ جملہ کہے سننے والا یہ کہے گا یا تو پاگل ہے یا رشتوں کا منکر. تیرے پاگل ہونے کا یقین ہو رہا ہے کیونکہ ساتھ ہی کہتا ہے کہ ماں ہے، معن کہتا ہے لگتی کچھ نہیں. تو قرآن نے بتایا میرا نبی تمہاری جان سے زیادہ قریب ہے اور نبی کی بیویاں تمہاری ماں ہیں. بولتے نہیں ہو؟ نبی کی بیویاں تمہاری. تو فرمایا میرے نبی کو اور نبی کے گھر کو معمولی نہ جاننا. میرا نبی تمہاری جانوں سے زیادہ قریب، ان کی بیویاں تمہاری مائیں. یہ حق تم پر قائم کیا گیا ہے، تمہیں ان کی منزلت اور شان سمجھائی گئی ہے. ان سے محبت کرنا، ان کا ادب کرنا، ان کا لحاظ رکھنا، ان کے حقوق ادا کرنا. ان سے تمہیں ہدایت ملی، ان سے خدا کی پہچان ملی، ان سے تمہیں عبادت کا فہم ملا، ان سے تمہیں علم کتاب ملا، ان سے تمہیں شعور سنت ملی، ان سے تمہیں نفاست ملی، ان سے تمہیں طہارت ملی، ان سے تمہیں خدا کی بندگی کا نور، آگہی، شعور اور بلندی نصیب ہوئی. اب حق یہ ہے کہ ان کے سامنے تمہارا دل جھک جائے، تمہاری روح ان سے جڑ جائے، تمہارے دل اور تمہارے اعضاء کی قوتیں ان کی توانائی اور عزت پر خرچ کرتے رہنے کی صورت بناتے رہیں. اگر تم یہ کام کر گئے تو تم نے رسول کے پیچھے چلنے کے تقاضے کو سمجھ لیا. اب تقاضا تو یہ تھا کہ حضور کی اہل بیت کے ساتھ، حضور کے بعد، حضور نے خود فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنی اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اپنے اللہ کی یاد دلاتا ہوں. یعنی جب میری اہل بیت کے ساتھ کوئی معاملہ آئے تو میرے رب کو یاد کرنا، اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اس کی عظمت، اس کی کبریائی اور اس کی قدرت کا خیال کرنا، اور پھر میری اہل بیت کے ساتھ سلوک کرنا. تو گویا اہل بیت کا حق بے حد ہے. اس قدر اہل بیت کا حق ہے، یاد رکھیے کہ جسے اہل بیت اطہار کی محبت عطا کر دی گئی. حضور نے فرمایا فَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي بِحُبِّي، میری اہل بیت کے ساتھ محبت اپنی وجہ سے نہ کرنا، اپنے خیال اور گمان کے بنا پر نہ کرنا. فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ، میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت. تو کیا پتہ چلا کہ جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے اصل وہی حضور سے محبت کرتا ہے. دیکھیے حضور کے صحابہ سے محبت بہت خوبصورت کام ہے، لیکن ان کا حضور کے ساتھ ایک تعلق ہے، اور وہ تعلق اعتقاد ہے، وہ تعلق معیت ہے، وہ تعلق صحبت ہے، وہ تعلق رعیت ہے، وہ تعلق ارشاد ہے، وہ تعلق ابلاغ ہے، وہ تعلق حضور ہے، وہ تعلق شہود ہے، وہ تعلق سمع ہے، وہ تعلق اطاعت ہے، وہ تعلق ظاہر ہے، وہ تعلق تتبع ہے، وہ تعلق اقتداء ہے، وہ تعلق اتباع ہے. اور حضور کی اہل بیت کو حضور کے ساتھ دو تعلق حاصل ہیں. وہ تعلق نسب بھی ہے اور وہ تعلق شریعت بھی ہے. وہ تعلق قرابت بھی ہے، وہ تعلق دین بھی ہے، وہ تعلق صحبت بھی ہے، وہ تعلق نسب بھی ہے. وہ حضور کے ساتھ مجلس میں بھی ہیں اور وہ حضور کے ساتھ حضور کے گھر میں، حضور کے حجرے میں، حضور کی قربت خاص میں بھی حضور کے ساتھ ہیں.
اور حضرات صحابہ پر صدقہ حرام نہیں، اور حضور کی اہل بیت پر صدقہ حرام ہے، تو گویا حضور کی اہل بیت کو حضور کے ساتھ دوہرا رشتہ ہے۔ اور پھر ایک اور بات بھی یاد رکھیے، حضور کے صحابہ ایک زمانے تک رہے اور معنی اور مفہوم حقیقی صحبت کا ایک معنی تک چلا، اور پھر وہ حقیقی اطلاق اور دلالت لفظی جو صحبت پر اور معیت پر قائم ہے وہ ایک وقت کے بعد آ کر رک گئی۔ قیامت تک کوئی صحابی باقی نہیں رہے گا اور نہیں رہا، ایک زمانے تک صحابہ اپنی ظاہری حیات میں رہے، پھر جب وہ زمانہ تتمہ اور تکملہ کو پہنچا تو پھر تابعین کا دور آ گیا، حتیٰ کہ وہ اپنے تتمہ کو پہنچا تو اتباع التابعین کا دور آ گیا۔ یہ تدریجی ادوار اس لیے آئے کہ ان اصحاب منزلت اور اصحاب مرتبہ کا ایک وقت متعین تھا، اور اس کے بعد ان کو مشیت الہیہ کے تحت دنیا سے جانا تھا۔ اب حضور کے فیض کو جو قیامت تک جاری رکھنا ہے، جس ذات کے ذریعے قیامت تک وہ ذات بھی باقی رہے، وہ سبب بھی باقی رہے، وہ سلسلہ بھی چلتا رہے، وہ صرف اور صرف حضور کی آل بیت اولاد رسول کا سلسلہ ہے۔ قیامت تک وہ فیض محمدی جو چلنے والا ہے اور چل رہا ہے اور چلتا رہے گا، اس کا سبب اور ذریعہ اور اس کی صورت اور تدبیر حضور کی نسل ہے، حضور کی عطرت ہے، حضور کی ذریت ہے، اہل بیت مصطفیٰ ہیں۔ اور اہل بیت کا اطلاق تین پہلوؤں پر ہے، یہ اہل بیت نسب ہیں، اہل بیت ولادت ہیں، اور اہل بیت سکنا ہیں۔ اہل بیت نسب کون ہیں؟ اہل بیت نسب میں بنو ہاشم کے اور قریش کے کچھ لوگ شامل ہیں، اور اہل بیت ولادت میں وہ لوگ ہیں جو حضور کے گھر میں پیدا ہوئے، اور اہل بیت سکنا میں وہ ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے گھر میں آ کر رہے، جن میں حضور کی ازواج مطہرات ہیں، وہ اہل بیت سکنا ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ محدثین نے اور مفسرین نے لکھا ہے کہ کیا صدقہ سب پر حرام ہے؟ کہا سب پر نہیں، اہل بیت ولادت پر حرام ہے اور اہل بیت نسب پر حرام ہے۔ انہوں نے کہا ان پر صدقہ حرام ہے، لیکن اہل بیت سکنا اور اہل بیت ولادت اور اہل بیت نسب میں حضور نے ان تینوں میں سے حضور نے کچھ لوگوں کو اپنی چادر ڈال کر ان کو چنا اور چن کر فرمایا کہ یہ میری اہل بیت میں خاص اہل بیت ہے۔ کون ہے؟ خاص اہل بیت۔ اور وہ جن کو حضور نے خاص اہل بیت فرمایا نا، ان خاص اہل بیت میں دو بندے ایسے ہیں، حسن اور حسین امامین علیہم السلام۔ یہ دونوں ایسے ہیں کہ یہ حضور کے ایسے سبط ہیں کہ قیامت تک حضور کی نسل انہی سے چلی۔ اور ان دونوں کی بڑی شان ہے، ان دونوں کا بڑا مقام ہے، اور ان کی منزلت بے حد ہے، اور ان کا مرتبہ اس قدر ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ان کے مقام اور ان کے مرتبہ میں متعدد اشارات اور دلالتیں قائم فرمائی ہیں، جیسا کہ امام ترمذی نے
اس حدیث شریف کی تخریج کی ہے اور اسے حسن صحیح قرار دیا ہے۔ حضور نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، فرمایا حسن اور حسین جنت کے سردار ہیں۔ حسن اور حسین سیدہ سردار ہیں شباب اہل الجنہ، نوجوانان جنت کے، جو جنت کے نوجوان ہیں حسن اور حسین ان کے سردار ہیں۔ اور پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، اس کو امام ترمذی نے اور امام ابن ماجہ نے نقل کیا اور اسے حسن کہا گیا ہے، اور امام حاکم اور ابن حبان نے صحیح السند قرار دے کر اسے نقل کیا ہے۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے حسین منی وَأَنَا مِنْ حسین احب اللہ من احب حسینہ، فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ محبت فرمائے احب اللہ من احب حسینہ، اللہ محبت فرمائے اس سے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ تو گویا امام حسین کی محبت اس صلہ سے جوڑ دی گئی ہے کہ جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب بنا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا، جسے امام بخاری نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا انہما ریحانتایا من الدنیا، فرمایا یہ دونوں حسن اور حسین یہ دونوں میرے پھول ہیں، یہ دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں۔ ہما ریحانتایا من الدنیا، فرمایا یہ دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں۔ اسی طرح سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم آپ کے بارے میں امام ترمذی نے اس حدیث کی تخریج کرتے ہوئے نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حامل حسين بن علي على عاتقه وهو يقول اللهم إني أحبه فأحبه، اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، اللہم انی احبہ، اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، فأحبہ تو بھی اس سے محبت کر۔ چنانچہ ان احادیث اور روایات کی روشنی میں آپ اہل عقل اور اہل علم سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول کی منشا کیا ہے، کہ حسین کو عزت دی جائے، حسن کو عزت دی جائے، اہل بیت کو عزت دی جائے۔ اور حضور نے عزت کا ایک پہلو قائم بھی کر کے دکھایا، وَهُوَ حَامِلُ الْحُسَيْنَ، حضور حسین کو اٹھائے ہوئے تھے، حضور حسین کو۔ سیدنا داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضور کو دیکھا کہ وہ باب بنی شیبہ سے مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں، اور آپ نے اپنے پہلو کے ساتھ ایک عمر رسیدہ سفید ریش بزرگ کو اٹھا رکھا ہے، اور میں نے حضور کو تکا تو میں حضور کی دست و قدم بوسی کے لیے آگے بڑھا، اور بڑے استعجاب کے ساتھ حضور کو تکا تو حضور میرے خطرہ قلبی کو بھانپ گئے۔ فرمایا علی بن عثمان حجویری تو حیرت سے دیکھ رہا کہ میں نے کسے اٹھا رکھا ہے؟ فرمایا یہ تیرے اور تیرے علاقے کے لوگوں کا امام ہے ابو حنیفہ۔ حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں اس خواب سے میں سمجھ گیا کہ میرے امام کو اگر حضور نے اٹھا رکھا ہے تو میرا امام خطا پر نہیں ہو سکتا۔ اگر خواب میں حضور امام ابو حنیفہ کو اٹھائیں تو وہ ان کی اعلیٰ بزرگی کی دلیل ہے، تو جسے حضور جاگتے ہوئے عالم واقعہ اور یقظہ میں اور عالم حقیقت میں اٹھائیں، اس کی شانوں کا عالم کیا ہوگا؟ اور پھر جسے حضور اٹھائیں، جسے حضور بوسے دیں، جسے حضور سونگیں،
جسے حضور اپنا پھول قرار دیں، جسے حضور اپنا بیٹا قرار دیں، بتاؤ اس کی عزت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کا اکرام کیا جائے، ان کی تعظیم کی جائے، یا ان کے گلے پہ خنجر چلایا جائے؟ میں تو حیران ہوں ان لوگوں کے جرأت وکالت پر جو یزید کی وکالت کرتے ہیں، جو یزید کی وکالت کرتے ہیں۔ کل حشر میں کس سے وکالت کروائیں گے؟ تم ایسے کمزور بندے کی وکالت کر رہے ہو جس کی وکالت تو اس کے اپنے بیٹے معاویہ بن یزید نے نہیں کی۔ جب یزید بدترین اپنا دور اقتدار ختم کر کے دنیا سے جا چکا اور اب اس کی لاش پڑی تھی، آخری رسوم کی ادائیگی تھی، اور اس کے بعد اس کے بیٹے معاویہ بن یزید رحمت اللہ علیہ کو منصب اقتدار سونپنے کی رسم شروع ہوئی، تاج پوشی ہوئی، چونکہ خلافت تو ختم ہو چکی تھی اور ملوکیت تھی، تو اس کی تاج پوشی ہوئی، تخت پر بٹھایا گیا۔ تو حضرت معاویہ ابن یزید نے یہ کہہ کر تخت کو لات مار دی کہ میں اس تخت پر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں جس تخت کے نیچے خون اہل بیت رسول بہہ رہا ہو۔ یزید کے بیٹے کو بات سمجھ آ گئی، مگر مزید کے بیٹے کو بات سمجھ نہیں آئی۔ آج کے حامیان یزید کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ اہل بیت اطہار کا کیا مقام ہے۔ اس دور کے اور اس کے بعد کے زمانے کے علماء اور محدثین کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ یزید حضرات صحابہ کے زمانے کا بندہ ہے، متعدد صحابہ سے اس کی ملاقات ہوئی، لیکن آپ رجال کی کتابوں کو پڑھ لیں، کسی نے اس کو تابعی نہیں لکھا، تابعی تو تابعی رہا، کسی نے اس کو اس قابل نہیں سمجھا کہ اس سے حضور کی روایت کو نقل کیا جائے، اور اگر کہیں نقل آئے بھی تو اسے قبول کیا جائے۔ علماء کا فیصلہ ہے کہ وہ حدیث روایت کرنے کے بھی قابل نہیں، وہ امت کے لیے کسی ذریعہ دینی کے لیے معتمد بھی نہیں۔ تو جو بندے کی حیثیت کو یکسر تباہ و برباد کر دے اسے بغض آل بیت کہتے ہیں، اسے بغض آل بیت کہتے ہیں۔ یزید اور سیدنا امام حسین کوئی مقابلہ نہیں، لیکن صرف آپ کو یہ بات سمجھا کر اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ یزید نے قوت حاصل کی، اقتدار لیا، عنان اقتدار اپنے ہاتھ میں پکڑی، ظلم، جبر اور تشدد کو اختیار کیا، صحابہ کو قتل کیا، اہل بیت کو قتل کیا، شعائر اسلام کی اہانت کی، مسلمانوں کو ناحق بے دریغ قتل کیا۔ 10,000 صحابہ مدینہ منورہ میں قتل کیے گئے، ہزاروں صحابیات کے ساتھ بدکاری کی گئی، مسجد نبوی میں، صحابہ کے گھروں میں، مدینہ کی گلیوں میں، مدینہ حرمت والے شہر میں زنا کیا گیا، مسجد نبوی میں اذان روکی، مسجد نبوی میں نماز روکی، مسجد نبوی کو استبل میں، صرف مسجد نبوی کو نہیں، ریاض الجنہ میں گدے، گھوڑے اور خچر باندھے۔ جہاں ہر وقت درود پڑھا جاتا تھا وہاں گدے باندھے گئے، جہاں حضور نے سجدے کیے تھے، جہاں ابو بکر صدیق نے سجدے کیے تھے، عمر و عثمان و علی نے سجدے کیے تھے، انصار و مہاجرہ نے سجدے کیے تھے، وہاں پر گدوں گھوڑوں کے سموں کی آوازیں پیدا کی گئیں۔ اور یہ کام مدینہ والوں کے ساتھ کیوں ہوا؟ کیونکہ مدینہ والوں نے یزید کی بیعت نہیں کی۔ بولو، یزید کی بیعت
تو گویا جو کام حسین نے کیا تھا مدینہ والوں نے بھی وہی کام کیا. بولو 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 بولو. جو کام حسین ابن علی نے کیا تھا مدینہ والوں نے بھی، جو کام حسین نے کیا تھا مدینہ والوں نے بھی. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ یزید کی اتنے لوگوں نے بیعت کر لی، تو میں کہتا ہوں اگر اتنے لوگوں نے بیعت کر لی تو واقعہ حرہ کیوں ہوا؟ اب جب ان سے سوال کیا جاتا ہے واقعہ حرہ کیوں ہوا، تو اب جواب پتہ کیا دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہوا ہی نہیں. کیا کہتے ہیں؟ کھلے بولو. اچھا آپ مجھے بتائیں، خانقاہ محبوب آباد شریف کی مسجد میں اب سینکڑوں لوگ ہیں کہ نہیں؟ کھلے بولو. اب کسی کو خانقاہ محبوب آباد سے چڑ ہو تو وہ کہے کہ خانقاہ محبوب آباد شریف کی مسجد میں جمعے کو بھی کوئی نہیں ہوتا. کہو جس طرح یہ جھوٹ ہے اس طرح وہ بھی جھوٹ ہے. لیکن یہ ان کا متفقہ فیصلہ ہے کہ یزید کے حق میں، حسین کے بغض میں اتنا جھوٹ بولو کہ یزید کے سیاہ کارناموں کو چھپاؤ. کہو وہ تو چھپیں گے نہیں، خود ننگے ہو جاؤ گے. کھلے بولو. کہتے ہیں جی یزید نے امام حسین کو قتل نہیں کیا. اگر امام حسین کو قتل نہیں کیا تو بتاؤ آل بیت کو قیدی دمشق میں کس نے بنایا؟ امام ذہبی نے سیر میں لکھا ہے کہ جب امام حسین کا سر دمشق میں پہنچا تو یزید نے حکم دیا کہ دمشق کے شہر کے چوک میں حسین کے سر کو 3 دن سولی پر لٹکایا جائے. سیر اعلام النبلاء میں موجود ہے. علامہ شمس الدین ذہبی نے لکھا ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ یزید پر لعنت نہیں کرنی چاہیے. اور بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں کہ یزید پر مشخصاً لعنت نہ کریں، متعیناً لعنت نہ کریں. میں کہتا ہوں برزخ میں کس شکل کے ساتھ حضور کے سامنے جائیں گے؟ جن کو تم قطب کہتے ہو، جن کو تم ولی کہتے ہو، جن کو تم بزرگ کہتے ہو، جن کو تم دین کی تجدید کے فرائض ادا کرنے والے کہتے ہو، انہوں نے یہ لکھا کہ یزید پر لعنت نہ کرو. میں کہتا ہوں یزید کی اس حمایت اور نرم گوشہ رکھنے کے بعد تمہارے پاس کیا حق رہ گیا ہے کہ تم حب حسین کا دعویٰ کرو؟ قاتل کے لیے بھی نرم گوشہ اور مقتول سے بھی ہمدردی. اس خالص اپنی تخم ریزی کو، میں اس کو صرف بیج پھینکنا ہی کہہ رہا ہوں اور کچھ نہیں کہہ رہا، اس تمہاری خاص حالت کی تخم ریزی کو تم اپنی نرسریوں میں ڈالو. ایمان والوں کے ذہن اور دل یہ قبول کرنے کے لیے تیار. بولو بولو. یہ بدی اور یہ پلیتی اور یہ ناپاکی اور یہ نجاست اہل ایمان قبول کرنے کے لیے تیار. ہم حسینی ہیں یزیدی، ہم حسینی ہیں یزیدی. علامہ کہتے ہیں غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. اور مولانا محمد علی جوہر نے کہا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. یزید نے امت کو کیا دیا ہے؟ کعبے کا گرانا، مدینے میں خچر اور گھوڑے باندھنا، صحابہ کو قتل کرنا، حسین ابن علی کو قتل کرنا، اہل بیت کے قافلوں اور اہل بیت کی بیویوں کو قیدی بنانا. یہ یزید نے امت کو دیا ہے. بولو بولو. یزید نے یہ امت کو دیا ہے. اور اب حسین نے امت کو کیا دیا ہے؟ زین العابدین دیا ہے.
محمد باقر دیا ہے، جعفر صادق دیا ہے، موسیٰ کاظم دیا ہے، علی بن عثمان حجویری دیا ہے، داتا صاحب دیے ہیں، غریب النواز دیے ہیں، اور عبد القادر جیلانی دیے ہیں، معین الدین حسن سجزی اجمیری کاظمی دیے ہیں، حضرت محدث ہزاروی دیے ہیں۔ یہ پورے کا پورا نور کا جتھا اور علم اور حکمت کا کاروان دیا ہے، جس نے پوری امت کو مصطفیٰ تک پہنچا کے خدا سے ملا دیا ہے۔ بتاؤ یزید نے کیا دیا امت کو؟ کیا ملا ہے امت کو یزید سے؟ میں بتاتا ہوں۔ جو کام یزید نے امت کو دیا ہے، جب وہ کام کر چکا تو حضرت ام سلمہ سو رہی تھی، خواب میں تھی، اچانک پریشان ہو کے اٹھی، خواب بکھر گیا، اطمینان بدر ہوا، سکون تہوبالا ہو گیا، بھاگی طاقچے کی طرف۔ وہاں ایک شیشی پڑی تھی، وہ شیشی جو فرشتہ لے کے آیا تھا، اس شیشی میں خاک تھی، اور اس خاک کو لے کر حضور کے ہاتھ میں دے کر کے حضور نے پوچھا یہ کیا لائے ہو؟ فرشتے نے کہا کہ یہ اس علاقے کی مٹی ہے جس پہ آپ کے بیٹے، آپ کے سبط، آپ کے نواسے حسین بن فاطمہ کو شہید کر دیا جائے گا۔ جس دن یہ واقعہ ہوگا یہ مٹی خون ہو جائے گی۔ پکی بات کر رہا ہوں۔ جب یہ خبر حضور نے سنی، حضور رو پڑے۔ بولو، کھلے بولو۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ حسین کی شہادت کا ذکر سن کر رونا شیعیت ہے۔ میں کہتا ہوں حسین کی شہادت کا ذکر سن کر رونا یہ سنت مصطفیٰ ہے، یہ محمدیت ہے۔ جب حضرت ام سلمہ نے اس شیشی کو دیکھا، خون ہو گئی، رو پڑی۔ اور رجال کے علماء نے لکھا اس کے بعد حضرت ام سلمہ کو کسی نے ہنستا نہیں دیکھا، حضرت ام سلمہ کو پیٹ بھر کے کھانا کھاتے نہیں دیکھا، چند ایام زندہ رہی، غم حسین میں فوت ہو گئی۔ یزید نے یہ دیا کہ ازواج مطہرات غم سے نڈال ہوئی، زندگی سے چلی گئی، اور خواب میں دیکھا گیا حضور تشریف لا رہے ہیں، آپ کے بالوں پر غبار ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کہاں سے آئے؟ فرمایا میں مقتل حسین سے آیا ہوں، میرے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حضور کو غمخوار اور حضور کو ملول اور حضور کو محزون جس فعل نے کیا وہ فعل یزید ہے۔ تو بتاؤ جو فعل حضور کو ایذا دے، اچھا اپنے ایمان سے بتاؤ سیدنا امام حسین کے قتل سے حضور کو ایذا ہوئی کہ نہیں؟ سارے بولو۔ نہیں، جس کا عقل اجازت دیتا ہے کہ یہ نتیجہ نکالے، امام حسین جس کی گردن کو حضور نے چوما، جس کے رخساروں کو حضور نے چوما، جس کو حضور نے اپنے کندھوں پر اٹھایا، اپنے منبر پر بٹھایا، اپنی پشت پر حضور نے اس کا حمل کیا، اپنے سجدوں میں پشت پر آنے پہ حضور نے تسبیحات کو دراز کیا، حضور نے تو حسین کا یہ لحاظ کیا۔ لیکن جس نے اس کے مقابلے میں حسین کو تہہ تیگ کیا، حسین کو گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے روندا۔ حسین کا ہاتھ حضور نے لیا تھا، اب تقاضا حسین کا ہاتھ لینا تھا یا حسین کے ہاتھ میں ہاتھ دینا تھا؟ جس نے امام حسین کے ساتھ یہ سلوک کیا، بتاؤ اپنے ایمان سے، بتاؤ اپنی عقل سے، کیا حضور کو ایذا ہوئی کہ نہیں؟ تو قرآن کہتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتا ہے اس پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی۔ دوستو، مولانا محمد علی جوہر کہتے ہیں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد،
اور میر ببر علی انیس وہ کہتے ہیں یوں ہی رہے گی حشر تک عظمت حسین کی، یوں ہی رہے گی حشر تک عظمت حسین کی، بے مثل و بے گماں ہے شہادت حسین کی۔ اور جوش ملی آبادی کہتے ہیں انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین۔ آج کی خطبہ جمعہ کی محرم الحرام شریف کی یہ پہلی نشست جو محرم کے دنوں کی پہلی نشست ہے اور جمعہ کا خطبہ ہے، آپ احباب کو خصوصی دعوت اور اطلاع ہے 10 محرم الحرام شریف کو خانقاہ محبوب آباد شریف میں صبح 8 بجے سے نماز ظہر تک خوبصورت قرآن و سنت کے حقائق اور دلائل سے آراستہ مجلس ذکر امام حسین ہوگی۔ آپ سب کو دعوت ہے، خصوصاً نوجوانوں کو دعوت ہے، بچوں کو دعوت ہے، خواتین کو دعوت ہے، ذوق اور شوق کے ساتھ آئیں۔ جو اس دعوت کو قبول کرتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ میں اپنے دوستوں، ساتھیوں اور رشتہ داروں، بچوں کو بھی ساتھ لاؤں گا، وہ ہاتھ کھڑا کرے، ہاتھ کھڑا کریں تاکہ فرشتے گواہ ہو جائیں کہ اللہ کے رسول کی محبت میں، آل بیت کی محبت میں یہ سب لوگ حضرت امام حسین کی محفل میں آئیں گے۔ ماشاءاللہ پروردگار ہم سب کی اس عزیمت کو، اس ارادت کو قبول فرمائے۔